نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شعر ہے، تضاد جذبات میں یہ نازک مقام آیا تو کیا کرو گے۔ تضاد جذبات میں یہ نازک مقام آیا تو کیا کرو گے۔ میں رو رہا ہوں تو ہنس رہے ہو، میں مسکرایا تو کیا کرو گے۔ تضاد جذبات میں یہ نازک مقام آیا تو کیا کرو گے۔ میں رو رہا ہوں تو ہنس رہے ہو، میں مسکرایا تو کیا کرو گے۔ نوجوانوں، یہ زندگی کے دھوپ اور چھاؤں ہے، کہیں چھایا ہے، کہیں سایہ ہے اور کہیں دھوپ ہے۔ ہر قسم کا مطلب لے سکتے ہو اس سے۔ اب اسی اعتبار سے یہ شعر بھی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان پہ ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ انسان اپنے حالات میں پریشان ہو کر اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ جو ہے نا اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے، یہ بھی زندگی کی ایک نفسیات ہے، یہ بھی زندگی کے اندر اتار اور چڑھاؤ ہیں جو زندگی میں ہر انسان کو پیش آ سکتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ نوجوانوں، انسان کو انسانیت کے دائرے میں رہ کر کے زندگی گزارنا ہے۔ انسانیت کا دوسرا مطلب اب اخلاق سے کہہ سکتے ہیں۔ اخلاق، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے دنیا میں اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ بہترین اخلاق آدمی کو اللہ کو خوش کرنے والا بناتا ہے اور وہ اونچے درجے میں چلا جاتا ہے۔ تو کبھی بھی کسی شخصیت کی حالات کو دیکھ کر کے آپ اس کا تمسخر نہ اڑائیں، آپ اس کو کمتر نہ سمجھیں، ہر انسان کو باعزت سمجھیں، عزت والا سمجھیں۔ چھوٹا ہونا، بڑا ہونا یہ ایک وقت کا کھیل ہے۔ کبھی کوئی آدمی بلند مقام پہ پہنچ جاتا ہے، کبھی اس سے نیچے آ جاتا ہے، کبھی حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں تو آدمی پہ کبھی بھی حالات بہت اچھے آ جاتے ہیں۔ دھوپ اور چھاؤں کا یہ کھیل ہے، اس کے اندر کسی کو اچھائی کے وقت میں مست نہیں ہو جانا چاہیے، آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میانہ روی اختیار کرے، اعتدال اختیار کرے، اچھے وقت میں جھک کر چلے اور برے وقت میں اپنے اعمال پہ نظر کرتے ہوئے اچھے عمل کی طرف توجہ کرے۔ زندگی بہرحال کسی نہ کسی طرح کٹ تو جاتی ہے، لیکن اس میں اخلاق کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اخلاق جو ہے انسان کو بہت بہتر کر دیتا ہے، بہت اچھا کر دیتا ہے۔ کہیں کہیں اس کو بہت زیادہ ندامت اٹھانا پڑتی ہے۔ یہ اخلاق جو ہے انسان کو بڑا سرخرو کرتا ہے اور بعض اوقات آدمی کو بڑا ہی نادم بنا دیتا ہے، شرمسار بنا دیتا ہے۔ شرمسار بھی بڑے نصیبے والے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی غلطی کو محسوس کر کے شرمساری محسوس کرے، ورنہ شرمساری کہاں ہوتی ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے، شاعر نے یہ کیا خوب کہا ہے کہ تضاد جذبات میں یہ نازک مقام آیا تو کیا کرو گے۔ میں رو رہا ہوں تو ہنس رہے ہو، میں مسکرایا تو کیا کرو گے۔ بڑی پیاری بات کہی ہے۔
چھوٹے چند اشعار میں اس نے انسان کو سمجھایا ہے کہ آپ جو ہے نا آپے سے باہر نہ ہو جائیں اچھے حالات میں، اور برے حالات میں آپ اپنے آپ کو مایوس نہ کریں۔ اصل میں زندگی اچھے اخلاق سے گزارنے کا نام ہے۔ اچھے اخلاق سے آپ زندگی گزاریں گے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھے اخلاق کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے، اپنے ہم جنسوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ کسی کے اچھے حالات کو دیکھ کر کے خوش ہوں، اور کسی کے برے حالات دیکھ کر کے اس کے ساتھ دکھ میں ہاتھ بٹائیں، اور اس کے سامنے کسی قسم کی کوئی برتری ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کریں۔ یہی انسانیت ہے، یہی انسانیت ہے۔ اسی انسانیت کے لیے انسان کو دنیا میں محبت و پیار رہنے کا درس دیا گیا ہے، تاکہ انسان ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے آگے انسانیت کا سفر بہت آرام سے طے کر سکے، اور دنیا میں چین و سکون رہے، کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا نہ رہے۔ دیکھیں نا، ہم سب ایک ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں ہم انسان ہیں۔ ہماری ضرورتیں ہیں کہ ہمارے تمام کام میں یکسانیت ہے۔ ہم سوتے ہیں، جاگتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، محبت پیار کرتے ہیں۔ یہ سارے انسانوں کا ایک خاصہ ہے، جو دنیا میں جہاں کہیں بھی انسان ہے ان میں تمام یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں دوسرے انسان کے ساتھ میں محبت و پیار سے رہیں گے تو پھر اس دنیا میں امن اور امان رہے گا، اور کوئی انسان بھی دکھی اور پریشان نہیں ہوگا۔ ہماری دکھ اور پریشانی آپس کے لڑائی جھگڑوں، حسد، کینے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں کہ بھائی بڑے پیار سے، بڑے حسن سلوک کے ساتھ میں انسان کو زندگی گزارنا ہے، کبھی غرور نہیں کرنا، کبھی دنیا میں اکڑ کر کے نہیں چلنا۔ سب انسان ایک جیسے ہیں، برابر کے ہیں، سب کو اچھائیوں کا موقع ملنا چاہیے، سب کو بہتر طریقے سے رہنے کا حق ملنا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ سوچ لیں کہ بس ہمیں ہی حق ہے، ہم ہی اچھی طرح سے رہیں، دوسرے کا نوالا چھین لیں، دوسرے کا نوالا منہ سے چھین لیں اور ہم کھا جائیں۔ یہ انسانیت نہیں ہے، یہ درندگی ہے، یہ نفس امارہ ہے۔ نفس امارہ، جس کو میں نے نفس آوارہ کہہ دیا، تو یہ نفس امارہ اور آوارہ مطلب ایک ہی دیتا ہے کہ آپ میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے درندوں اور حیوانوں کی طرح سے اپنے آپ کو بنا رکھا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اندر انسانیت پیدا کریں، نرمی پیدا کریں، حسن اخلاق پیدا کریں، اچھے اخلاق کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئیں، ایک دوسرے کی پریشانی میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں۔ یہی انسانیت کا سب سے بڑا اچیومنٹ ہے۔ جب آدمی انسانیت کی خدمت میں نکلتا ہے تو اس کو یہی باتیں دیکھنا پڑتی ہیں، یعنی اس کو نیڈی پرسن کو، جو حاجت مند لوگ ہیں ان کی یہ حاجتیں پوری کرنا، جو کمزور لوگ ہیں ان کا ہاتھ بڑھانا، ان کی مدد کرنا۔ غرض کہ انسان جو ہے اس دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو مارنے اور ختم کرنے کے لیے پیدا ہوا۔
وہ میں نے جو شعر پڑھا تھا، تضاد جذبات میں یہ نازک مقام آیا تو کیا کرو گے، میں رو رہا ہوں تو ہنس رہے ہو، میں مسکرایا تو کیا کرو گے۔ یہ دنیا کے اونچ نیچ چلتی رہتی ہے، لیکن انسان کو اپنے اخلاق کو ہاتھ سے ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کسی کے غم پہ، کسی کی پریشانی میں خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی پریشانی میں اس کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ یہ آج کے ولاگ کا نٹ شیل میں ایک بات تھی جو میں نے ایک شعر کی شکل میں شروع کیا تھا۔ آخر میں یہ بتایا کہ حسن اخلاقی انسانیت کی معراج ہے۔ آپ حسن اخلاق سے پیش آئیں گے تو آپ انسانیت کے بلندی کی طرف سفر کریں گے۔ انسانیت اچھے اخلاق کا نام ہے۔ بس اسی دعا کے ساتھ میں یہ ولاگ ختم کرتا ہوں کہ ہمیں اچھے اخلاق کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔